حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 3 سے 4 برس ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ کو عرب کے مشہور میلے اکاز میں لے گئیں کہ اچانک ایک کاہن کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ پکڑو اور اس بچے کو قتل کر دو۔ یہ سنتے ہی سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے اور اچانک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصرین، ایک دن ابو جہل نے کہا، اے گروہ قریش، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو محمد تمہارے دین میں عیب ڈال رہا ہے، تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تمہاری عقلوں کو خراب بتا رہا ہے اور تمہارے باپ دادوں کو گالیاں دے رہا ہے۔ اس لیے میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل میں محمد کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جس کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جو ہی وہ سجدے میں جائیں گے میں وہ پتھر ان کے سر پر دے ماروں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کو اختیار ہے، چاہو تو اس معاملے میں میری مدد کرنا اور مجھے پناہ دینا، چاہو تو مجھے دشمنوں کے حوالے کر دینا۔ پھر بنی عبد المناف میرا جو بھی حشر کرے۔ یہ سن کر قریش نے کہا، اللہ کی قسم ہم تمہارے ساتھ کسی قیمت پر دغا نہیں کریں گے، اس لیے جو تم کرنا چاہتے ہو اطمینان سے کرو۔ ناظرین، دوسرے دن ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق ایک بہت بھاری پتھر اٹھا لایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت کے مطابق صبح کی نماز کے بعد وہاں تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ نماز کے لیے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوا کرتے تھے، کعبہ کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی نماز کی نیت باندھ لی۔ ادھر قریش کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، ابو جہل اپنے پروگرام میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ پھر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوا، ایک دم اس پر لرزہ طاری ہو گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، گھبراہٹ کے عالم میں وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ ادھر پتھر پر اس کے ہاتھ اس طرح جم گئے کہ اس نے چاہا ہاتھ اس پر سے ہٹا لے لیکن ہٹا نہ سکا۔ قریش کے لوگ فوراً اس کے گرد جمع ہو گئے اور بولے، ابو الحکم کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں نے رات کو تم سے جو کہا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے میں محمد کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی ان کے قریب پہنچا ایک جوان اونٹ میرے راستے میں آ گیا۔ میں نے اس جیسا زبردست اونٹ آج تک نہیں دیکھا، وہ ایک دم میری طرف بڑھا جیسے مجھے کھا لے گا۔ جب اس واقعے کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ میرے نزدیک آتا تو وہ ضرور اسے پکڑ لیتے۔ ناظرین، ابو لہب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذى رسانیوں میں آگے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی اس کے ساتھ شامل تھی، وہ جنگ سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ لہب نازل فرمائی، اس میں ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دی گئی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی، پتھر ہاتھ میں لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے ابو لہب کی بیوی کو آتے دیکھا تو فرمایا، اے اللہ کی رسول، یہ عورت بہت زبان دراز ہے، اگر آپ یہاں ٹھہرے رہے تو اس کی بد زبانی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ ان کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر فکر نہ کرو، وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی۔ ناظرین، اتنے میں ام جمیل نزدیک پہنچ گئی، اسے وہاں صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ وہ آتے ہی بولی، ابوبکر تمہارے دوست نے مجھے ذلیل کیا ہے، کہاں ہیں تمہارے دوست؟ شعر پڑھتے ہیں۔ ابوبکر بولے، کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر آ رہا ہے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے پوچھا، تو تم اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں یہ پتھر ان کے منہ پہ مارنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے میری شان میں نازیور شعر کہے ہیں۔ ناظرین، وہ سورۃ لہب کی آیت کو شعر سمجھ رہی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم وہ شاعر نہیں ہے، وہ تو شعر کہنا جانتی ہی نہیں، نہ انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ آپ کو دیکھ کیوں نہیں سکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا تھا، میرے اور اس کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دی گئی تھی۔ ناظرین، ابو لہب کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عتیبہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما کا نکاح ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں سے کر دیا تھا۔ یہ صرف نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام کا آغاز ہوا اور سورۃ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا، اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ اس موقع پر عتیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। आप साहबजादियों की वजह से पहले ही गमगीन थे। इन हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में बद्दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इस पर अपने कुत्तों में से कुत्ता मुसल्लत फरमा दे। उतैबिया ये बद्दुआ सुनकर वहां से लौट आया। उसने अपने बाप अबू लहब को सारा हाल सुनाया। उसके बाद दोनों बाप बेटा एक काफले के साथ मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में ये लोग एक जगह ठहरे। वहाँ करीब ही एक राहिब की इबादतगाह थी। राहिब उनके पास आया और उसने बताया इस इलाके में जंगली दरिंदे रहते हैं। अबू लहब ये सुनकर खौफजदा हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ उसे याद आ गई। उसने काफले वालों से कहा, तुम लोग मेरी हैसियत से बाखबर हो और ये भी जानते हो कि मेरा तुम पर क्या हक है। उन्होंने एक ज़बान होकर कहा, बेशक हमें मालूम है। अबू लहब ये सुनकर बोला, तब फिर तुम हमारी मदद करो। मैं मोहम्मद की बद्दुआ की वजह से खौफजदा हो गया हूँ, इसलिए तुम लोग अपना सामान इस इबादतगाह की तरफ रख कर इस पर मेरे बेटे का बिस्तर लगा दो और इसकी चारों तरफ तुम लोग अपने बिस्तर लगा लो। नाज़रीन, इन लोगों ने ऐसा ही किया। यही नहीं, उन्होंने अपने चारों तरफ अपने ऊंटों को भी बिठा दिया। इस तरह उतैबा इन सब के ऐन दरमियान में आ गया। अब वो सब उसकी पासबानी करने लगे। इन तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हो गई। निस्वात के करीब एक शेर वहां आया और सोए हुए लोगों को सूंघने लगा। एक एक को सूंघते हुए वो आगे बढ़ा, यहाँ तक कि वो लंबी छलांग लगाकर उतैबा तक पहुंच गया। बस फिर क्या था, उसने उसे चीर फाड़ कर हलाक कर दिया। नाज़रीन, हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी बस्ती से रवाना हुई। उनके साथ उनका दूध पीता बच्चा और शौहर भी थे। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दूसरी औरतों के बाद मक्का में दाखिल हुई। उनका खच्चर बहुत कमजोर और मरियल था। उनके साथ उनकी कमजोर और बुरी ऊँटनी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती थी। उसकी वजह से हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा काफिले से बहुत पीछे रह जाती थी। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ। वो सबसे आखिर में मक्का में दाखिल हुई। नाज़रीन, इस जमाने में अरब का दस्तूर ये था कि जब उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो वो देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते थे, ताकि देहात में बच्चे की नशोनुमा बेहतर हो और वो खालिस अरबी जबान सीख सके। दाइयों का काफिला मक्के में दाखिल हुआ। उन्होंने उन घरों की तलाश शुरू कर दी जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत सी दाइयां जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आईं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है तो इस हाल से छोड़कर आगे बढ़ गईं कि यतीम बच्चे के घराने से उन्हें क्या मिलेगा। इस तरह दाइयां आती रहीं और जाती रहीं। किसी ने आपको दूध पिलाना मंजूर न किया और करती भी कैसे। ये सादत तो हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हिस्से में आना थी। जब हजरत हलीमा मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ सब औरतों को कोई न कोई बच्चा मिल गया है और अब सिर्फ वो बगैर बच्चे की रह गई है और अब कोई बच्चा बाकी भी नहीं बचा है। हाँ, एक यतीम बच्चा जरूर बाकी है जिसे दूसरी औरतें छोड़ गई हैं। हलीमा सादिया ने अपने शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस से कहा, खुदा की कसम मुझे ये बात बहुत नागवार गुजर रही है कि मैं बच्चे के बगैर जाऊं जबकि दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जाएंगी, मुझे ताने देंगी, इसलिए क्यों ना हम इस यतीम बच्चे को ले लें। अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हर्ज नहीं हो सकता है, अल्लाह इसी बच्चे के जरिए हमें खैर बरकत अता फरमा दे। चुनांचे हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अब्दुल मुत्तलिब के घर गईं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हजरत आमना ने उन्हें खुशामदीद कहा। फिर आमना उन्हें बच्चे के पास ले आई। आप उस वक्त एक ऊंची चादर में लिपटे हुए थे। वो चादर सफेद रंग की थी। आपके नीचे एक सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा पड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपकी सांस की आवाज के साथ मुश्क सी की खुशबू निकल कर फैल रही थी। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके हुस्न जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह गई। आप उस वक्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब न समझा, लेकिन जो ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों की दरमियानी जगह पर प्यार किया। फिर मैंने आपकी वालिदा और अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत चाही। बच्चे के लिए काफिले में आए। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लिटाया तो आप दाईं तरफ से दूध पीने लगे। पहले मैंने बाईं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने उस तरफ से दूध न पिया। दाईं तरफ से आपको फौरन दूध पीने लगे। बाद में भी आपकी यही आदत रही। आप सिर्फ दाईं तरफ से दूध पीते रहे, बाईं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता रहा। फिर काफिला रवाना हुआ। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई, आपको साथ ले लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो इस कदर तेज चला कि उसने पूरे काफिले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वो मरियल होने की बिना पर सबसे पीछे रहता था। मेरी खवातीन साथी हैरानगी से मुखातिब हुई, ए हलीमा ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज कैसे चल रहा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जिसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल था? जवाब में मैंने उनसे कहा, बेशक ये वही खच्चर है, अल्लाह की कसम इसका मामला अजीब है। फिर ये लोग बनु साद की बस्ती पहुंच गए। उन दिनों ये इलाका खुश और कहत ज़दा था। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, उस शाम जब हमारी बकरियां चर कर वापस आई तो उनके थन दूध से भरे हुए थे, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। उनमें से दूध बहुत कम और बहुत मुश्किल से निकलता
تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دویا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی، ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھی، غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ ناظرین، جب حضرت زبیر بھی انتقال کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی آپ کے چچا ابو طالب کرنے لگے۔ انہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات دیکھی، معجزات دیکھے تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، 2 وقت سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی ان سب کے لیے کافی ہو جاتا، سب کے پیٹ بھر جاتے۔ اسی لیے جب دوپہر یا رات کے کھانے کا وقت ہوتا اور سب دسترخوان پر بیٹھتے تو ابو طالب ان سے کہتے ابھی کھانا شروع نہ کرو، میرا بیٹا آ جائے پھر شروع کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب کے سیر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا۔ اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا، پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالے سے سب کے سب دودھ پی لیتے، خوب سیر ہو جاتے اور دودھ پھر بھی بچ جاتا۔ ناظرین، ابو طالب ایک بار ذوالحجاز کے میلے میں گئے۔ یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ ایسے میں ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ آپ کے پاس پانی تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی۔ چچا کی بات سن کر آپ فوراً سواری سے اتر آئے اور بولے چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بھتیجے پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مارا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پر پاؤں مارا اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ نکلا۔ انہوں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا، خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر انہوں نے پوچھا بھتیجے کیا آپ سیر ہو چکے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ آپ نے اسی جگہ اپنی ایڑی پھر ماری اور وہ جگہ دوبارہ ایسی خشک ہو گئی جیسے پہلی تھی۔ ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ بھی رہے تھے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان چچا کے ساتھ ایک قافلے میں یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا، اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا، گزرنے والوں کا راستہ روک لیتا تھا، مگر جو ہی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے۔ اب وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ یہ قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی، پانی موت سے مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر آپ اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے، باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا اور آپ پورے قافلے کو لے کر پار ہو گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرتناک واقعات بیان کیے۔ لوگ سن کر بولے اس لڑکے کی تو کچھ شان ہی نرالی ہے۔ ناظرین، ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر فرمایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق دیکھ کر کہا اللہ کی قسم میں اسے ساتھ ضرور لے کر جاؤں گا، نہ یہ کبھی مجھ سے جدا ہو سکتا ہے، نہ میں اسے کبھی اپنے سے جدا کر سکتا ہوں۔ آخر ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے، آپ کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا۔ ناظرین، اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہو کر بصرہ پہنچا۔ یہاں بحیرہ نام ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام جرجیس تھا، بحیرہ اس کا لقب تھا۔ وہ بہت زبردست عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس خانقاہ کا راہب نسل در نسل یہ عالم فاضل خاندان ہی چلا آ رہا تھا۔ انتہائی زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم بحیرہ ہی تھا۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے، مگر اس نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی۔ مگر اس بار اس نے قافلے میں آپ کو دیکھ لیا تو پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ بحیرہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے تھی۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا، وہ اب اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی اور اس درخت کی شاخیں اس طرف تھی جدھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اسے دیکھا بہت سی شاخوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چمکٹا سا کر لیا تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگ پہلے ہی سایہ دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے، اب آپ کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہیں بچی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ میں بیٹھے تو شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آپ کے اوپر جمع ہو گئی۔ اس طرح آپ مکمل طور پر سائے میں ہو گئے۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بھجوایا، اے قریشیو، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے، میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانا کھانے آئیں، یعنی بچے بوڑھے اور غلام سب آئیں۔ بحیرہ یہ پیغام سن کر قافلے میں سے ایک شخص نے کہا، اے بحیرہ، آج تو آپ نیا کام کر رہے ہیں، ہم تو اکثر اس راستے سے
گزرتے ہیں، آپ نے کبھی دعوت کا انتظام نہیں کیا، پھر آج کیا بات ہے؟ بحیرہ نے انہیں صرف اتنا جواب دیا، تم نے ٹھیک کہا، لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے، انہیں پڑاؤ ہی میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا تھا کہ آپ کم عمر تھے، آپ وہی درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر بحیرہ نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی میں اس سے وہ صفت نظر نہ آئی جو آخر نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی، نہ ان میں سے کسی پر وہ بدلی نظر آئی، بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بدلی وہیں پڑاؤ کی جگہ پر ہی رک گئی تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ بدلی وہی ہے جہاں اللہ کے رسول ہیں۔ تب اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میری دعوت سے آپ میں کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر قریش نے کہا، اے بحیرہ، جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی نہیں رہا، ہاں ایک لڑکا رہ گیا جو سب سے کم عمر ہے۔ بحیرہ بولا، تب پھر مہربانی فرما کر اسے بھی بلا لیں، یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے ایک رہ جائے، اور میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب ایک شخص گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر بحیرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت وہ بدلی آپ کے ساتھ ساتھ چلی اور تمام راستے اس نے آپ پر سایہ کیے رکھا۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا، اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا اور آپ کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتب میں درج تھیں۔ جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے تب بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا، میں لات اور عزا نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، جو میں پوچھوں آپ مجھے بتائیں۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لات اور عزا کے نام پر مجھ سے کچھ ہے پوچھو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ اب بحیرہ بولا، اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ کی عادات کے بارے میں پوچھا، اس کے بعد اس نے آپ کی کمر پر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا، وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسا کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے، آخر لوگ کہے بغیر نہ رہ سکے، یہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت دلچسپی لے رہا ہے، شاید اس کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحیرہ ابو طالب کی طرف آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے فرمایا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا، نہیں یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کو یہ سن کر حیرت ہوئی، پھر انہوں نے کہا، دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، ان کا باپ کہاں ہے؟ وہ فوت ہو چکا ہے، اس کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ سن کر بحیرہ بول اٹھا، ہاں یہ بات صحیح ہے، اور ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ ان کا بھی ابھی تھوڑے سے پہلے ہی انتقال ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی بحیرہ نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، اب تم یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو وطن واپس لے جاؤ، یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرو، اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان میں وہ نشانیاں دیکھ لی جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ انہیں قتل کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے، اس کی بہت شان ہے، اس کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے اور انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابو طالب بحیرہ کی باتیں سن کر خوفزدہ ہو گئے، آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ اس واقعے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ حضرت حلیمہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عکاظ کے میلے میں لے آئیں۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت بڑا مشہور میلہ لگتا تھا، عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے، کھیلتے کودتے اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس میلہ میں گھوم رہی تھی کہ کاہن کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی تمام نشانیاں نظر آ گئیں۔ اس نے پکار کر کہا، لوگو اس کو مار ڈالو۔ حضرت حلیمہ اس کی بات سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے سرک گئیں۔ اس طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ لوگوں نے کائن سے پوچھا کہ کس بچے کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا، معبودوں کی قسم میں نے ابھی ایک لڑکا دیکھا ہے، وہ تمہارا دین ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور تم سب پر غالب آئے گا۔ اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں دوڑے مگر ناکام رہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔